السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ یہ کہانی کراچی کے ایک کالج ٹرپ کی ہے جو دوستوں کے لیے زندگی بھر کا خوف بن گئی۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے۔ اسٹوڈنٹ کی ٹرپ گورکھ ہل اسٹیشن کے لیے نکلی۔ سب بہت خوش تھے۔ رات کا وقت تھا، بس سنسان راستے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بس میں خرابی آ گئی اور بس بیچ راستے میں رک گئی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پروفیسر نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات قریب کے ایک ہوٹل میں گزاری جائے اور صبح بس ٹھیک کروا کر سفر دوبارہ شروع کیا جائے۔ وہ ہوٹل بہت عجیب جگہ پر تھا۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا اور دور دور تک اونچے پہاڑ نظر آتے تھے۔ سب اسٹوڈنٹس کو کمرہ دے دیے گئے۔ کھانا کھا کر سب سو گئے، لیکن 3 دوست علی، حمزہ اور بلال ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ تینوں کھڑکی کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر دور پہاڑوں کے درمیان ایک چمکتی ہوئی جھیل پر پڑی۔ حمزہ نے کہا، سنا ہے پچھلی ٹرپ میں بھی کچھ لڑکے رات کو وہاں گئے تھے اور اس کی تصویریں بہت مشہور ہوئی تھیں۔ تینوں نے پلان بنا لیا کہ چپکے سے ہوٹل سے باہر نکلیں گے، جھیل کے پاس جا کر فوٹوز لیں گے اور گارڈ کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ رات اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ جب گارڈ کو نیند آ گئی تو تینوں آہستہ سے ہوٹل سے نکل گئے۔ کھڑکی سے جھیل بہت قریب لگ رہی تھی، مگر جب چلنا شروع کیا تو راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن جھیل اب بھی اتنی ہی دور تھی۔ ماحول بہت خاموش تھا۔ گھنے درخت اور ٹھنڈی ہوا دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے۔ علی نے موبائل نکالا، لیکن وہاں کوئی سگنل نہیں تھے۔ تینوں گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ واپس ہوٹل چلتے ہیں۔ انہوں نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور واپس مڑ گئے۔ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی اور حمزہ تھوڑا آگے نکل گئے۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو بلال وہاں نہیں تھا۔ وہ اچانک غائب ہو چکا تھا۔ تبھی جھاڑیوں میں سے کسی کے تیز بھاگنے کی آواز آئی۔ دونوں بہت ڈر گئے، مگر دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے وہ اس آواز کے پیچھے چل دیے۔ اندھیرے میں چلتے چلتے اچانک بھاگنے کی آواز بند ہو گئی، لیکن پھر انہیں ایسا لگا جیسے کوئی مٹی کھود رہا ہو۔ دونوں ہمت کر کے جھاڑیوں کے پیچھے گئے اور جو منظر دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے۔ بلال وہاں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے زمین کھود رہا تھا۔ علی نے ڈرتے ہوئے پکارا، بلال، تم کیا کر رہے ہو؟ بلال نے دھیرے سے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر عجیب غصہ تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہو چکی تھیں، جیسے ان میں کچھ تھا ہی نہیں۔ علی ہمت کر کے اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا، بلال زور سے چیخا اور اس نے علی کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بلال کے اندر کوئی عجیب قوت آ گئی ہو۔ حمزہ فوراً علی کے پاس بھاگا۔ ادھر بلال کو عجیب جھٹکے لگنے لگے اور وہ زمین پر بے ہوش ہو گیا۔
دونوں نے مل کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد بلال کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً علی کی طرف دیکھا اور گھبرا کر چیخا، علی کے پیچھے دیکھو۔ حمزہ نے فوراً مڑ کر دیکھا، علی سر جھکایا بیٹھا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور اب علی کی آنکھیں بھی بالکل کالی ہو چکی تھیں۔ دونوں کچھ سمجھ نہیں پائے۔ علی اچانک کھڑا ہوا اور تیزی سے اندھیرے جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ حمزہ اور بلال بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ موبائل کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ علی ایک پرانے کھنڈر جیسی عمارات میں گھس گیا۔ وہ جگہ بہت پرانی لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی نہ آیا ہو۔ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، مگر دوست کو بچانے کے لیے اندر چلے گئے۔ اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، کبھی رونے کی، کبھی ہنسنے کی۔ جب وہ ایک کمرے میں پہنچے تو ان کی سانسیں رک گئیں۔ علی بے ہوشی کی حالت میں ہوا میں لٹکا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بہت خوفناک عورت کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ ڈراؤنا تھا اور وہ علی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی حمزہ اور بلال زور سے چیخے اور جان بچا کر باہر کی طرف بھاگے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خوفناک عورت دیوار پر رینگتی ہوئی ان کے پیچھے آ رہی تھی، جیسے کوئی عجیب مخلوق ہو۔ دونوں بنا رکے بھاگتے رہے۔ بھاگتے بھاگتے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جھیل کے پاس پہنچ گئے۔ ڈر اور گھبراہٹ میں دونوں کا پاؤں پھسل گیا اور وہ جھیل میں گر گئے۔ پانی میں گرتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے کوئی انہیں نیچے کھینچ رہا ہو۔ حمزہ نے بہت کوشش کی اور کسی طرح پانی سے باہر نکل آیا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بلال پانی میں ڈوب گیا۔ حمزہ کچھ نہیں کر سکا۔ یہ سب دیکھ کر وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہوٹل کے کمرے میں تھا۔ وہ فوراً باہر بھاگا۔ ہوٹل کے باہر پولیس کھڑی تھی اور زمین پر 2 سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ لاشیں علی اور بلال کی تھیں۔ پولیس نے اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے کچھ اور ہی بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سالوں پہلے اس پہاڑ پر ایک عورت رہتی تھی۔ کچھ ظالم لوگوں نے اس کی جائیداد کے لیے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش اسی جھیل میں پھینک دی۔ تب سے اس عورت کی روح اس جھیل اور اس پرانے کھنڈر کے آس پاس بھٹکتی ہے، اور جو بھی اس رات کے وقت وہاں جاتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ کاش ان تینوں دوستوں کو یہ بات پہلے پتہ ہوتی تو شاید آج علی اور بلال زندہ ہوتے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟ اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جایا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔